یہاں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت بغیر والد کے پیدا فرمائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے جا رہے ہیں کہ آپ گود سے مخلوق خدا کے ساتھ جو کلام کر رہے ہیں وہ کامل و اکمل کلام ہے جو آپ اپنے گرد و پیش معاشرے میں فرمائیں گے، فرمایا بھی، اور یہ اس سے پیشتر اطلاع جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور آپ کی بعثت سے لے کر آج یہ جو 15 صدیاں لگ بھگ گزر چکی ہیں، اس سارے میں بھی یہ چیز شہادت دے رہی ہے کہ جب جہاں جس سوال کی ضرورت پیش آئی وہاں قرآن و سنت سے اس کا جواب اخذ کیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بات کی تو آپ نے اللہ سے بات کی، تو انہوں نے عرض کیا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اپنے اللہ سے کلام کریں، یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرما اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں سے گہوارہ میں اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں یہ جو واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اور یہی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے متعلق گزارشات میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور وہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی شہادت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا، دنیا و آخرت میں بابرو ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ یہاں تک میں نے گزارشات آپ سے پیش کی تھیں، جہاں اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی، اور اس پہلو سے بشارت دی کہ وہ دائر دنیا میں جو اللہ کریم نے اسباب پیدا فرمائے اس سے ہٹ کر اللہ کریم نے انہیں پیدا فرمایا۔ دنیا میں والدین کا ہونا لازم ہے، لیکن اللہ کریم نے انہیں بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور یہ وہ حصہ ہے جو اس سارے واقعے کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل امین جو ہیں بإذن اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ سارا حصہ عطا فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ پیش آنا ہے، یہ سارا حصہ ہونا ہے، نہ صرف اس پیدائش پر ارشاد فرمایا بلکہ وہ خصوصیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمانی ہیں ان کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کریم کے نبی اور رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ آپ کے گرد و پیش جو جیسے حالات ہیں ان تمام حالات میں وہ معجزات ایک معتبر حیثیت اور حتمی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس تک بالعموم کسی انسان کی رسائی نہ تھی۔ اور جب یہ ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے گہوارہ میں اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے۔ اب یہ وہ موقع یا وہ حصہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کو یہ خیال بھی کہ مخلوق کے خدا میں اس اولاد کی نسبت جو جانا ہے یہ کیسی صورتحال پیش آئے گی، اور عجیب حالات ہیں انسانی معاشرے کے۔ اور اس آیہ کریمہ کو بھی دیکھیں تو قدیم جو انسانی معاشرہ ہے اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ جب تک معاشرے کی اصلاح اور اس اصلاح پر پابندی نہ ہو تو مزاج انسانی ایسا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر پہلو کو اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے اور ہر پہلو کا تجزیہ وہ خواہشات ذاتی اور منفعت ذاتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ تو جب معاشرے میں ہر کوئی اپنی مرضی کرنے لگے گا تو یقیناً معاشرہ پنپ نہیں سکتا، وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہاں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے اپنے معاشرے کی نسبت دیکھا اور سوچا تو پھر آپ کو یہاں یہ غیب کی اطلاع دی جا رہی ہے، آنے والے وقت پر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی عطا اور اپنے نبی کو مبعوث کرنے سے متعلق جو حصے بیان فرمائے، عطا فرمائے، وہیں وہ حصہ بھی عطا فرمایا کہ جو عمومی نہیں ہے، کہ وہ اپنے گہوارے میں یعنی اپنے اسی بچپنے میں، اسی گود کی عمر میں وہ کلام کریں گے۔ اب کلام پر جب آپ بحث کریں گے تو کلام باہمانی ہوتا ہے، بے معنی حصے کو کلام نہیں کہتے، ورنہ بچے تو رو رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، الفاظ ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہر رشتہ اس لفظ کو اپنی نسبت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا نام پکارا ہے، میرا نام پکارا، اور جانے بچے کو معلوم ہی نہ ہو اس نے کیا کہا۔ لیکن جب بات کلام کی آئے گی، اور صرف وہ حصہ نہیں کہ وہ اس گود کی عمر میں، گہوارہ کی عمر میں اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، کہ یعنی ادھیڑ عمر وہ عمر ہوتی ہے جو پوری طرح توانائی کے حصول کے بعد ہوتی ہے، اس میں بچپنا بھی نہیں ہوتا اور اس میں ضعیفی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بچپنے میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ضعیفی میں پھر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں لوٹا دیتے ہیں، عمر میں لوٹا دیتے ہیں، جانتے ہوئے پھر انجان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمزوری کی عمر ہے، بیکاری کی عمر ہے، تو وہ جو بچپنا ہے وہاں بھی حصول علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے ہی پہلو ہیں جن سے وقت آشنا کرتا ہے، بندہ جانتا یا سنا ہوا ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، لیکن جوں زندگی گزرتی ہے اور وہ تجربات اسے بے شمار پہلو سکھاتے ہیں، اور عجیب معاملہ ہے کہ جب بندہ سارا کچھ جان لیتا ہے اس سے متعلقہ، اس کے بعد پھر وہ چیزیں اسے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، جانتے ہوئے پھر وہ انجان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وجود پر پھر کمزوری اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بچپنے سے توانائی کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ اپنی پوری اس توانائی کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر واپس کمزوری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گہوارہ کی عمر میں، گود کی عمر میں وہ کلام کریں گے، اور کلام فرمایا ہے، کوئی آواز نہیں فرمائی، کلام فرمایا ہے، اور فرمایا وقال، اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ تو جب ادھیڑ عمر کی جو بات یا کلام ہے اس پر جب آپ بات کریں گے تو وہ پوری سمجھداری کی عمر ہے کہ اس میں بھی وہ کلام کریں گے، یعنی جو کلام وہ اس گود کی عمر میں کریں گے، اور جو کلام ادھیڑ عمر کی جو ایک وہ حصہ کہ جہاں بندہ ذہنی طور پر اور وجودی طور پر پوری استطاعت حاصل کر چکا ہوتا ہے، پوری قوت اسے نصیب ہو چکی ہوتی ہے، وہاں جو تحمل، ٹھہراؤ، بردباری اور مدلل بات ہے، وہی کیفیت ان کی اس بچپنے کی عمر میں بھی ہوگی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اور یہ وہ حصے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ جو ابھی پیش آنے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو پیش آنیاں کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کریم یہ پہلو اطلاع عن الغیب جو ہے یہ دی جا رہی ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ نیکی کسی کی پسند پر اس کا انحصار نہیں ہے، نیکی یا بدی جب اس کو تجزیہ کریں گے تو ہمارے پاس اللہ کریم کا کلام ہے جو اس حصے کو، جسے قرآن کریم فرقان حمید، یہ جو نیکی اور بدی ہے اس میں اتنی واضح تفریق پیدا فرما دیتا ہے کہ جس میں کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ تو جب بھی نیک حصے کی، صالح حصے کی، مثبت حصے کی بات آئے گی تو اسے اخذ قرآن کریم سے کیا جائے گا،
اور حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی بسر فرمائی، جو اسے پسند فرمائے، جو اسے ناپسند فرمائے، یہ سارا وہ حصہ ہے جو حدود و قیود کا تعین کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی اور معاشرے اور معاملات، مسائل، ان کے حل پر بحث کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ نیا دور ہے، نئے مسائل ہیں اور اس کا حل بھی کوئی نیا تلاش کیا جائے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو بے دینی کی نسبت دیا جا رہا ہے۔ اس بات کا یا اس حصے کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان وہی ہے، اس کی ضروریات وہی ہیں، تکمیل کے ذرائع بدل سکتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی سادہ پانی پیتا تھا اور آج کسی طرح کا کوئی مشروب ہے، اگر کوئی اس وقت پانی زمین سے نکال کر پی رہا تھا، آج اسے کوئی جدید قسم کی پیکنگ میں پیک کر کے بیچا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں انسان اپنی پیاس کے لیے اور وجود کی طاقت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب تکمیلی ذرائع میں کہ آج ایک اس کا انداز، اس کی پیکنگ اور اس کے ذائقے مختلف ہو سکتی ہیں، اور زمین سے سادہ پانی جو نکالا جا رہا ہے اس کا اپنا جو ذائقہ ہے وہ ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ضرورت انسانی حیات کی ہے وہ اس کی وجود کی طاقت کا بحال کرنا ہے، اس کی پیاس کا بجھانا ہے۔ اسی طرح جب آپ سفر کی بات کرتے ہیں تو جو قدیم انسان تھا اس کی ضرورت بھی سفر، اور جو آج اس جدید دور جسے کہا جا رہا ہے اس میں بھی انسانی ضروریات میں سفر ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ پہلے جانور کی سواری تھی، اب موٹر کار یا مشین جو ہے وہ انسان کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ ذریعے پر بات ہو رہی ہے، ضرورت وہی ہے۔ اسی طرح خوراک کی بات آتی ہے، اسی طرح حقوق و فرائض کی بات آتی ہے، اسی طرح کسی کی ملکیت کا ہونا یا اس کی ملکیت کا کسی دوسرے کو منتقل کرنا، یہ سارے وہی پہلو ہیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام یہاں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت بغیر والد کے پیدا فرمائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے جا رہے ہیں کہ آپ گود سے مخلوق خدا کے ساتھ جو کلام کر رہے ہیں وہ کامل و اکمل کلام ہے جو آپ اپنے گرد و پیش معاشرے میں فرمائیں گے، فرمایا بھی، اور یہ اس سے پیشتر اطلاع جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا گیا کہ آپ کی طرف اللہ کا رسول بنا کر انہیں مبعوث فرمایا گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کل انسانیت کی طرف آپ کو اللہ کا رسول مبعوث فرمایا گیا۔ آپ کی ذات کو تکمیل نبوت، خاتم النبیین، یہ شرف عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام ذاتی نوازا گیا۔ پہلے حصے میں جب تورات کی بات آتی ہے، انجیل کی بات آتی ہے، کتب سابقہ، صحیفوں، کسی پہلو سے بات آتی ہے، سارا اللہ کا کلام ہے، اور وہ حصے جو خبر سے ہیں، وہ حصے جو احکام سے ہیں، وہ سارے جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سارے حق ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء سابقہ اور کلام سابقہ پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مخصوص آبادیاں ہیں، مخصوص وقت ہے، مخصوص قومیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور آپ کی بعثت سے لے کر آج یہ جو 15 صدیاں لگ بھگ گزر چکی ہیں، اس سارے میں بھی یہ چیز شہادت دے رہی ہے کہ جب جہاں جس سوال کی ضرورت پیش آئی وہاں قرآن و سنت سے اس کا جواب اخذ کیا گیا، اور جہاں جواب قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے وہاں مسئلے کا حل نصیب ہوا ہے۔ اور جب بات اصلاح کی آئے گی تو یہ اصلاح کے لیے یہ قدم ضروری ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ نیکی پر اس کا انحصار ہو، وہ صالح ہو، تب جا کر اس اصلاح سے بندہ نیک من الصالحین اصلاح پر قائم ہوگا تو من الصالحین تک اس کی رسائی ہوگی۔ اور جب اصلاح کی بات آئے گی تو دین اسلام کا جاننا
اور اس حکم پر قائم رہنا، یہ وہ کیفیت ہے جو اصلاح کرے گی۔ اب جب بات آتی ہے آج کے حالات، آج کے واقعات کی، تو میں نے عرض کیا کہ ضرورت جو انسانی حیات کی وہ نہیں بدلی، ذرائع بدلے، اور قیامت تک جب بھی کوئی سوال پیش آئے گا، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی، قرآن و سنہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے نبی اور رسول تشریف لائے، جنہیں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، انہوں نے جو احکامات عطا فرمائے وہ علاقوں، اقوام اور وقت کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی قوم کی قید نہیں، اور ہر حکم ایسا ہے کہ جس سے رجوع کیا جائے تو مسائل کا حل نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حالات، اپنے ملکی حالات، آپس کے جھگڑے، آپس کے فساد، کسی پہلو سے بھی آپ تلاش کریں کسی سوال کا جواب، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ آپ کے سوال کو جواب ارشاد فرمائے۔ یہ کلام ذاتی، یہ شرف ہے ہر سوال کرنے والے کو کہ اس کو جو عین جواب ہے وہ قرآن عطا فرما رہا ہے، اور اس کی حدود و قیود کا جو تعین ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں کافر معاشرے میں بھی انسانی ترقی کا کوئی پہلو دیکھیں گے تو آپ اسے تجزیہ کیجئے گا، وہ آپ کو قرآن و سنت کے پہلے اور تحت وہ اصول دیکھنے کو ملیں گے جو انسانی معاشرے کی ظاہری پہلوؤں میں بھی ضرورت ہے۔ اور آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری عقل مندی اور سمجھداری ہے کہ ہم نے معاشرے کو ترتیب دینا ہے، تو پہلے جتنی دنیا میں نشانیاں موجود ہیں، وہ اقوام جن پر عذاب نازل ہوئے، وہ قومیں جنہوں نے انکار کیا اور سزائیں دنیا میں بھگتنا شروع کیں، اور اسی سزا میں آخرت کو ان کو لے جایا گیا، تو ان کے حالات، ان کی عمارات اور ان کی قوت جو زمین پر اللہ نے انہیں دی، وہ ساری نشانیاں تو آج بھی ملتی ہیں۔ کتنی ایسی اقوام ہیں جن کے حالات اللہ کریم نے مخلوق کے لیے دنیا پر چھوڑ دیے ہیں کہ مخلوق اسے دیکھ کر اپنے لیے راہ کا جو انتخاب ہے اس میں دھیان کرے۔ تو جب ہم اپنے تجزیے کی بات کریں گے تو وہ جو ذاتی تجزیات پر سلطنتیں اور طاقتور حکومتیں بناتے رہے، ان کا انجام قرآن کیا بیان فرماتا ہے۔ وہ کھنڈرات ہمیں کیا کہانی سناتی ہیں کہ یہاں جو طاقتور رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہوئی اور وہ کہاں گیا۔ جو آج ہم یہ گمان کریں کہ بڑی جدت ہے، کیا جدت ہے؟ اگر ہم اس جدت کو دیکھیں تو اس جدت سے ہم نے حاصل کم کیا ہے، اور اس جدت میں ہم نے اپنا آپ بہت حد تک کھو دیا ہے۔ وہ جو انسانیت ہے اور انسان کی عظمت ہے، وہ ہم نے اس جدت کے آبشار میں تحلیل کر دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مضبوطی جو انسانی قدروں کی ہے وہ مضبوط رہتے ہوئے اور اسے مضبوطی پر قائم رکھتے ہوئے جدید وسائل کا استعمال کرتے اور مزید انسانیت کی فلاح کا سبب ہوتے، مزید ایک دوسرے کی معاونت کا سبب ہوتے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کا سبب کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کی حفاظت کا سبب کر رہے ہوتے۔ یہ کیسی جدت ہے کہ جس نے انسانی آبادی کا جو اضافہ ہے وہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن معاشرے میں اتنی تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہر کوئی اکیلا اکیلا ہے، اور پھر ہم اس پر اعتراض بھی رہے ہوں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے ہمارے، اگر میں اپنے یہاں کے معاشرے کی بھی بات کروں کہ ساری کمزوریاں ہماری ہیں، ہماری جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل سے ہٹائیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اصل پر واپس آنے کی، اپنے اصول اور ضابطے جو قرآن و سنہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے مسائل، اپنے سوالات کے لیے قرآن کریم سے رجوع کریں۔ ہم کہاں رجوع کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی ورلڈ آرگنائزیشن سے رجوع کرو، وہاں سے امداد طلب کرو، اور وہ ہمیں ایسے انداز سے امداد دیتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں، ہمارے بازو مزید باندھ دیتے ہیں۔
لیکن جب ہم اپنے وسائل کو، اپنی استعداد کو، اپنی قوت بازو کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے یہ فراڈ ہے، یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ نالائق ہیں، یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ بے ایمان ہیں۔ اور اتنا کس چیز کا تکرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا، ہمارا اعتماد اپنی ذات، اپنی قوم پر جو ہے وہ متزلزل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جو نقطہ بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں سے جا کر ہم سوال کا جواب حاصل کر رہے ہیں وہاں سوائے شیطنت کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر سوال ہم قرآن و سنت سے جا کر حاصل کریں گے تو ہمیں حل ایسا ملے گا کہ وہاں جہاں شیطنت ہے انہیں بھی چھٹکارا نصیب ہوگا اور ان لوگوں کو بھی انصاف کے پہلو میسر آئیں گے۔ آج کی یہ جتنی گلوبلائزیشن میں ہے اور اس گلوبلائزیشن میں جتنی برائی پھیلائی جا رہی ہے، اگر ہم اچھائی کو عمل میں لے کر آئیں اس سے زیادہ تیزی سے اچھائی پھیلے گی، کیونکہ ہر کوئی پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے جو صد باب میں معاملات ہیں وہ کیا اختیار کیے۔ اسی لیے کسی دنیا کی جگہ پر کوئی ایسا معاشرہ اسلامی جو عین اسلامی معاشرہ ہو اسے تشکیل نہیں دیا جانے دے رہا۔ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، لیکن وہاں مسائل جو ہیں قرآن کریم کے حکم کے مطابق جو ہیں نافذ نہ ہو۔ اس لیے اگر مخلوق نے جانچ لیا، یہ سمجھ لیا کہ اسلام تو یہ ہر مسئلے کا حل بیان فرماتا ہے اور انسانی زندگی کو آسائش دیتا ہے، تو مخلوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہ وہ گہوارہ اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کا ہر کلام اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ اصلاح کے لیے، اور صالح عمل وہ ہے جو اللہ کریم کی طرف سے ہے، جو اللہ کریم نے عطا فرمایا، ذات اس میں نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو یہی راہ چاہیے کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ کے ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جو صالحین نے اختیار کیے، جنہوں نے اختیار کر کے انہیں اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ صالح ہیں۔ اور جب نبی کی اور رسول کی بات ہوتی ہے تو یہ قوم کا رہنما ہوتا ہے، یہ قوم کی تربیت فرماتے ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے کہ مخلوق کو ایمان سے آشنا کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اور جب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ کریم کے اولو العزم پیغمبر کی نسبت کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، تو وہ حصہ کہ وہ جو دوسروں کو نیکی کی درس دیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس عمل پر قائم ہوں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، تو جب امتی کی نسبت بات آئے گی تو امتی جب راہ حق کا سفر اسے نصیب ہوتا ہے تو اسے اللہ کریم حفاظت عطا فرماتے ہیں، اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس مصائب ایمان کے لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر فرما رکھی ہیں جو ہمہ وقت اللہ کے حضور اس کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اسے اللہ کریم جو جنت کا انعام ہے اس کے لیے اسے وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کمزوریوں کی مغفرت کی اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے ان حصوں کو تو ہمیں اپنے معاملات میں ان چیزوں کا جائزہ لینا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اور فرمایا انہوں نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کو دی تو آپ نے حیرانی میں یہ اپنے اللہ کے حضور بات عرض کی کہ باراللہ یہ کیسے کیوں کر ممکن ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عالم اسباب ہے، یہ جو آب و گل ہے یہ سبب کے تحت ہے، لیکن سبب مخلوق کی طرف بات آئے گی تو مخلوق بھی اور سبب دونوں حصے جو ہیں وہ مخلوق میں ہیں، بالعموم مکلف کی جو بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہی بات اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف جائے گی تو اللہ کریم خالق ہے، رب العالمین ہے، ہمارے لیے سبب بہت بڑی شے ہے، اس کے لیے سبب بھی اس کی مخلوق ہے، اس لیے کہ اس نے سبب کو پیدا فرمایا۔ اور آپ حیرانی بھی فرما رہی ہیں اور اللہ جل شانہ کے حضور عرض بھی کر رہی ہیں کہ انہوں نے عرض قالت رب، انہوں نے اپنے پروردگار رب
جو ہر احتیاج پوری فرماتا ہے وہ ذات۔ تو یہ احتیاج بھی، یہ بات بھی کہ یہ جاننا بھی انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو یہاں جو ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوشش یہ رہنی چاہیے کہ جہاں جو قدم اٹھایا جائے، جو عمل کیا جائے تو اللہ کی نسبت رکھا جائے، بسم اللہ جو ہے اس سے ابتدا کی جائے۔ جب ہم قدم قدم اور عمل کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے تو ایک رجوع جو اللہ کی نسبت ہے وہ نصیب ہوگا، اس میں برکت ہوگی، اس میں حفاظت ہوگی، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگنی ہے تو پھر اس راہ کا تو مسافر بھی تو ہو۔ تو جب بھی کوئی معاملہ، کوئی کام نظر اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بولنا ہے تو وہ بنیاد جو بسم اللہ کے نام سے ہے اسے اگر اختیار کیا جائے تو اس میں حفاظت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، برکت کا بھی پہلو آ جاتا ہے، اور وہ عمل عبادات میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کسی غلطی کے ساتھ تو کوئی نہیں جوڑ سکتا، صالح حصوں میں آئے گا، اور وہ حصہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہی راستہ ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا، یعنی دنیا کا کوئی سبب تو ہے نہیں، ایسا سبب نہیں ہوا جو تولید کے نظام میں اللہ کریم نے مخلوق میں رائج فرمایا ہے، ایسا عمل تو ہے نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یعنی دنیا کا جو سبب تولیدی ہے اس میں سے کوئی کسی طرح کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو؟ اللہ کریم نے دنیا میں جو بھی پیدا فرمایا اس کے لیے اصول اور ضابطہ جو مقرر فرمایا ہے اس کے تحت چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایسے حصے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو بالعموم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے، وہاں قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں بھی قدرت کا اظہار فرمایا گیا کہ بن باپ کے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جب انہوں نے اس بات اور اس حوالے سے حیرانگی کا اظہار فرمایا اور اللہ کے حضور یہ بات عرض کی کہ کیسے ممکن ہے، پھر آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے حصے میں جو بات ہو رہی ہے فرشتہ بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، جب فرشتوں نے کہا، اور اس موضوع پر حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے تفاسیر میں ذکر ملتا۔ اب جب آپ علیہ السلام نے بات کی تو آپ نے اللہ سے بات کی، تو انہوں نے عرض کیا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اپنے اللہ سے کلام کریں، یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرما اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اب نبی اور رسول اللہ کریم نے اسے جو ہے اس کا حصہ جو عطا فرمایا ہے، اس بشریت میں مردوں کو عطا فرمایا، خواتین کو عطا نہیں فرمایا۔ جہاں بھی نبی اور رسول کی بات آئے گی تو اللہ کریم نے یہ حصہ مردوں کو عطا فرمایا۔ یہاں آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین یعنی فرشتے آپ سے کلام کر رہے ہیں، آپ نے اللہ سے بات عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا میرے اللہ؟ اللہ جل شانہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جب بات کیفی حصوں کی آتی ہے تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری جو سماعت کے حصے ہیں ان سے کلام سنا، اور آپ کے جو معجزات ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ 70 سردار جو آپ کے قبائل کے آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا۔ جہاں بات آتی ہے نا کہ بجلی کی کڑک پڑی اور وہ سارے مارے گئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ نے انہیں آیات دی، وہاں تفاسیر میں جو حصہ بیان کیا جاتا ہے تو کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کتاب کو تب مانیں کہ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنی، ہم بھی تو سنیں۔ اور جب آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم کے جو نمائندے گئے انہوں نے اللہ کا کلام سنا، تو پھر دوسرا اعتراض انہوں نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس گستاخی پر پھر ایک کڑک نے ان تمام کا جو کام ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے پھر آیات عطا فرما دی۔
اب یہاں جو بات حصہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے وہ بات کی، اللہ نے جواب دیا۔ اب وہ کلام کا حصہ بھی ہے، اور کشف و مشاہدہ یہ بھی ایک کلام کا حصہ ہے۔ کشف کہتے ہیں کہ کسی پردے کو چاک کر دینا، کہ اس پردے کے پیچھے یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ واضح ہو جائے، تو مشاہدہ بندہ کر سکتا ہے۔ تو کشف ایک پردے کا ہٹ جانا، مشاہدہ یعنی جان لینا۔ دوسرا حصہ جو آتا ہے وہ الہامی حصہ آتا ہے، کہ وہ جو کشف و الہام کہہ دیا جاتا ہے، دونوں پہلو اس میں آ جاتے ہیں، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے محسوس کرنا۔ اب یہاں جو حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ آپ علیہ السلام کی نسبت ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کو آپ کے بطن سے اللہ نے اپنا مقرب رسول جو ہے اسے پیدا فرمایا، خواتین میں اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، اور فرشتے کلام کر رہے ہیں تو ولیہ کی صورت میں۔ اور یہی بات اگر آپ اس حصے میں دیکھیں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مائی صاحبہ نے، والدہ محترمہ نے پانی کے سپرد کیا، تو وہاں پر بھی ان کو نہ صرف یہ تسلی دی کہ خیر ہوگی، یہ حصہ بھی قرآن بیان فرماتا ہے کہ واپس آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ ان کی دل کی تڑپ کو قرآن نے، اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا، تقویت دی اللہ جل شانہ۔ وہاں بھی اسی طرح موضوع آتا ہے، یہاں بھی جو موضوع یہی آتا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو ملا۔ اب یہاں ایک بات یا ایک نزاکت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کشف و کرامات کی جو جب بات آتی ہے، یا کشف و مشاہدہ یا الہام کی ان حصوں کی جو بات آتی ہے، اس میں مختلف لوگوں کی نسبت انہیں جوڑا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے اس نسبت سے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہو، تو وہ بات حتمی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو نبی ہے انہوں نے دیکھا، انہوں نے محسوس کیا، صرف بات یہاں تک نہیں آتی، اللہ کا جو نبی کا خواب ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بات ارشاد فرمائی، وہ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کے خواب کی تصدیق پھر حضرت نے خود فرمائی کہ آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے پورا فرمائیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد محترم کی خواب جو ہے اس کی بھی تصدیق کی۔ اس لیے جب بات اللہ کے نبی اور رسول کی نسبت جائے گی تو وہاں شائبہ نہیں ہوتا، وہاں بات یقینی ہوتی ہے، اور ان کا مقام امامت کا ایسا ہوتا ہے، رہنما کا ایسا ہوتا ہے کہ امت کے لیے وہ حکم ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن غیر انبیاء میں جب بات کشف و مشاہدہ کی آتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتی کہ امت کے لیے حکم ہے، وہ اس درجے کا بھی نہیں ہوتا کہ جو بعین ہی وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اسے دیکھنا پڑے گا کلام ذاتی کی نسبت۔ آج جب بات کسی کشف و کرامت کی آئے گی تو اسے قرآن و سنت کے تحت جانچا جائے گا، اور اللہ کا نبی جو چیز دیکھتا ہے وہ امت کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، یہ اللہ کا ان پر کرم اور احسان ہوتا ہے۔ یہی بات جب ولی کی نسبت آتی ہے تو اس کی ذات نہیں آتی، بطور توارث آتی ہے، اور وہ تحت آ جاتا ہے۔ اور جب بطور توارث اس کی نسبت کرامت جڑتی ہے تو اس کرامت کا تجزیہ قرآن و سنت سے کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بھی یہ نہیں ہے کہ باقی امت کے لیے حکم ہے، جیسے ہم لوگوں کو اپنے مشاہدات پر عمل پیرا ہونے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم کا حکم موجود ہے، واضح، ہر ایک کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے۔ مجھ سے کچھ دن پیشتر ایک سوال کیا گیا کہ ضرور میں نیکی اور ورع تقوی کی طرف محنت کروں گا، لیکن مجھے کوئی اللہ کریم بھی تو بلائیں،
تو میں نے یہ عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں کیا آپ داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ داخل ہوں. تو میں نے کہا پھر سارا قرآن آپ کو مخاطب فرما رہا ہے، پھر آپ کا بھی سوال باقی رہتا. بیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ہماری رہنمائی کے لیے. اس کے بعد ابھی گنجائش ہے کہ میں کہوں کہ مجھ پر بھی پھر وحی الہی نازل ہو؟ تو پھر یہی بات بچتی ہے نا کہ اللہ مجھے مخاطب فرمائے کہ مجھے کوئی رہنمائی مل جائے تو میں نیکی کی طرف پختہ ہو جاؤں. تو پھر یہ سارا قرآن کریم کیا ہے، سنت خیر الانام کیا ہے، یہ امتی کا رشتہ کیا ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ بڑی نازک بات ہے. اور جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے، جب یہ باتیں کرتے ہیں ایک لحظے کو سوچو، کیا قرآن یہ نہیں فرماتا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی چیز کھل جائے، اور جب اللہ اور اس کے فرشتے، جب پردہ کھل جائے گا اور فرشتے اتر جائیں گے، قرآن فرماتا ہے بات ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی. یہ آیات ہیں قرآن کریم. تو جب بات ہم اپنے لیے اپنے مخاطب کے پہلو سے دیکھیں گے تو یہ کسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے؟ مجھے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، آپ کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے. قرآن کریم تو یا ایھا الناس مخاطب فرماتا ہے، پھر یا ایھا الذین آمنوا کے تحت جو ہے پھر وہ سوال کرے کہ اللہ مجھے پکارے. یہ ایک ایسا جہالت کا پردہ ہے جس سے ہم اپنا نقصان کریں. یہ مزید شیطنت ہے کہ یہ سوال اور یہ باتیں کہ میرے لیے کوئی رہنمائی ہو، کوئی نشانی ہو، کچھ مجھے ایسا مل جائے کہ میں پھر تاکہ نیکی پر قائم ہو. یہ قرآن کریم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے، توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ تلاوت نصیب ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہا ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ اور کچھ چاہتے ہو تو اللہ نے تمہاری تخلیق قرآن میں بیان فرمائی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو دیکھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے ہماری حیثیت کیا. تو اس لیے جب یہاں بات کلام کی آئے گی، اور جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر یہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اسی ضمن میں پھر کشف و کرامات کی بات آتی. تو کوئی غیر نبی جو ہے اسے اللہ توفیق دے کہ وہ صاحب ایمان ہو، چونکہ اس جو ولایت ہے یہ کسبی ہے. کوئی بھی بلند ترین درجے کا ولی اللہ ہو سکتا ہے، یہ وابی نہیں ہے، کسبی ہے. اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ توفیق دے، کسب کرو، اس راہ کا مسافر ہو، ایمان لاؤ، عبادات کرو، اتنی نفل عبادات کرو، اپنا کھانا پینا، اڑنا پہننا، دیکھنا بولنا، ایک ایک چیز کی احتیاط کرتے جاؤ، تجاوز نہ ہو. وہ بنیاد جو اللہ ولی الذین آمنوا صاحب ایمان کی نسبت ولایت کی شروع ہوتی ہے، اس میں مدارج اس کی ترقی اور اس کا سفر جو ہے وہ اختیار جو ہے نصیب ہوتا چلتا جائے گا اور چلتے جاؤ گے. لیکن جب کشف و کرامات کی بات آئے گی تو انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. غیر انبیاء میں جسے بہت بڑا مقام بھی نصیب ہو، وہ محفوظ ہونا ہے، اسے حفاظت نصیب ہوتی ہے. معصوم اور محفوظ کو جب دیکھو گے اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو جب یہاں بات آئے گی الہام کی، یعنی کسی کو دل میں خیال آ جائے تو اس خیال کو قرآن و سنت سے پرکھو، درست ہے تو عمل کر لو تو بہتر، وگرنہ یہ گرفت نہیں ہے کہ جو تمہیں خیال آیا یا تم نے جو مشاہدہ کیا اس پر عمل کیوں نہیں کیا. وقتی ظاہری پہلوؤں میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وحی الہی نہیں ہے. دین اسلام کا حکم اللہ نے تمام فرما دیا ہے. اور پھر دیکھیں کیسا اللہ کا احسان کہ اللہ جل شانہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اذ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا. سبحان اللہ. اس آیہ کریمہ کا جو یہ حصہ ہے زندگی رہی، اللہ کریم کو منظور ہوا تو چند گزارشات اس حصے سے متعلقہ آنے والے بیان میں عرض کروں گا. ابھی وقت تمام ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.